صاحب اس وقت ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف جس مشکل حالات سے گزر رہی ہے اسے فوکس چاہیے، فیصلوں میں یکسانیت چاہیے، مگر ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے مروت صاحب آتے ہیں، علی ظفر صاحب آتے ہیں، رؤوف حسن صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ غلط تھا. پھر گور خان صاحب آتے ہیں، اسد قیصر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل درست فیصلہ تھا. علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو ایم ڈبلیو ایم سے اتحاد کا کہا تھا اور اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا. گور خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تو انہی کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے. اس لیے سنی اتحاد کونسل کے جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آپس میں فیصلے کر لیں، اس طریقے سے نہ کریں. یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی میں اس وقت؟ دیکھیں خاندان صاحب، کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ مختلف لوگوں سے سوال کریں گے تو وہ پھر اپنی اپنی آراء دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ماشاءاللہ کیئر ٹیکر حکومت نے اور جو کچھ پی ڈی ایم کی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت جو 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، آپ کچھ بھی کر لیتے تو بھی یہی کچھ ہی انہوں نے کرنا تھا، چونکہ مارجنلائز کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. یہ 9 مئی سے جو بیانیہ قائم کیا گیا وہ 9 فروری پر آ کر اس کا جو اطلاق کیا گیا، آپ دیکھیں 8 فروری کے مینڈیٹ کو جس طرح سے اینہیلیٹ کیا گیا ہے اور تسلسل سے جس طرح سے ہماری جو ہے یہ مخصوص نشستیں ہمیں محروم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب ہمیں سینٹ میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مارجنلائز کیا جائے تاکہ ہمارے جو ہے کاغذات نامزدگی بہت سارے لوگوں کے دیکھیں آپ خارج کیے جائیں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو سکسیس ہیز مینی فادرز، اور اگر جو ہے یہ ہمیں یلغار مار کے اس طرح محروم کیا گیا ہے تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. جیسا مگر اس میں ایشو یہ ہے نا کہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں آپ کی پارٹی کو تو ظاہر ہے ایک ریاستی مشینری کا سامنا ہے، مگر ایسی صورت میں ایک صحیح لیگل اسٹریٹجی ہو، کم از کم کیس ایسا ہو جس کے اوپر آپ کے اپنے وکلا کہہ رہے ہو کہ ہاں جی یہ کیس ہمارا درست تھا، جب علی ظفر صاحب خود کہہ رہے ہو کہ فیصلہ ہی ٹھیک نہیں تھا. پھر جس دن پشاور ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ ہونا تھا اس دن وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں جانا تھا، بابر رحمان صاحب کو جانا تھا، وہ نہیں گئے تو انہیں پتہ چلا کہ انہیں جانا ہے. یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کوآرڈینیشن ایسا لگتا ہے کہ بہت کم نظر آ رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب پارٹی کو اور زیادہ کوآرڈینیٹڈ ہو کے کوآرڈینیشن کے ساتھ اور یونٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. دیکھیں ہمیں 3 دن دیے گئے کہ آپ طے کریں. پہلے جب ہم نے بلے باز کے ساتھ کیا تو بلے باز کو شیخو پورہ سے اٹھا لیا گیا، اور جس بندے نے 1 ہفتہ ہم سے بیٹھ کے معاہدے کیے تھے، دستخط کیے تھے، وہ مکر گیا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہمارے ساتھ حشر کیا، ہمیں آزاد انہوں نے قرار دے کر ہمارے ساتھ کیا کیا. اور اس کے بعد جب پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں کیا تو سپریم کورٹ نے 11:30 بجے رات کو جو ہے فیصلہ کر کے ہمیں پھر جو ہے وہ ہمارے پر پرزے سارے کاٹ دیے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ یعنی جہیز کا سارا سامان دے کر ہمیں الیکشن ریٹرننگ آفیسرز نے کسی کو کٹورا دیا، کسی کو بینگن دیا، کسی کو جو ہے کھڑکی دی، کسی کو چارپائی دی، اور پتہ نہیں کون کون سا دیا. تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیا یہ کر رہا ہے. اور دوسری بات آپ نے ریاستی کہی، معاف کیجیے گا، ریاست آرٹیکل 7 میں صرف عوام ہیں جن کو مقتدر کرتا ہے آئین، اور آرٹیکل 5 میں وفاداری صرف عوام کے ساتھ ہے. معاف کرنا، اس میں کوئی اور ادارہ تو خیر ایک ہی ہے، پارلیمان ہے یعنی عوام ہے، باقی تو ساری سروسز ہیں. آپ کا مدعا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کچھ بھی کر لیتی، نتیجہ یہی ہونا تھا جو کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست تو عوام ہے، عوام مقتدر ہیں، عوام کو فیصلہ کر سکتے ہیں. عوام نے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کے حق میں ووٹ دیا، مگر آپ کا پھر یہ دعویٰ ہے کہ وہ ووٹ آپ کے حق میں نکلا نہیں ہے اور اس طریقے سے آپ کو سیٹیں نہیں ملی ہیں. تو یہاں سے جب آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، ہونا یہ ہے یعنی کہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوار کے آگے کھڑے ہوئے تو راستہ نکلے گا کیسے؟ آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ جب تھے آپ کہ پارٹی بالکل دیوار کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، مگر پھر کہیں نہ کہیں راستہ نکلتا تھا. یہاں راستہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں خانزادہ صاحب، ہمیں مشرقی پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے. جو بندے جو اپنی تاریخ سے ماضی سے سبق نہیں سیکھتے وہ قومیں پھر جو ہے بدقسمتی سے جس سے ظلم ہوتا ہے نا، ظلم کی انتہا ہے. دیکھیں کفر کی ریاست چلتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی جو ہے ریاست نہیں چل سکتی ہے. سو یہ کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم عوام نے اپنا مینڈیٹ 8 فروری کو بانگ دوہل دیا.
لیکن ہم نے 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے اس میں بے ایمانی اور دھاندلی کر کے مجھے بتائیں شورن آف موریلٹی اٹ از باربیرٹی کرولٹی ہے. تو اگر آپ نے جو ہے اس کی مورل فائبر اس کا نہیں ہے, حکومت کا نہیں ہے, اس لیے آپ اوپر سے نیچے تک آپ عہدے بانٹ دیں ریاستی, لیکن اگر نہ اس کی مورل ویلیو ہے, نہ لیگل ویلیو ہے, نہ کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے, تو اس طرح فراڈ کی بنیاد پر آپ کب تک ایک عمارت کو استوار کرتے ہوئے لوگوں کو باور کروائیں گے؟ میرا یہی سوال ہے, میرا یہی سوال ہے کہ اگر میرا یہی سوال ہے کہ اب آن پیپر ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس نہ مورل ویلیو ہے, نہ لیگل ویلیو ہے, نہ کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے, مگر یہ 2/3 میجورٹی ہے, اس کے حساب سے ان کا ارادہ ہے 5 سال پورے کرنا. آپ اس کو کیسے مختصر کر سکتے ہیں کہ آپ عدالتوں سے امید ہے وہاں سے فیصلہ آئے گا, ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی راستہ نکلے گا, کیسے نکلے گا, کیا ہے ایسا جو تحریک انصاف کے لیے راستہ نکال کے لے کے آئے گا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلطیاں نہ بھی کریں تو بھی یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. خانزادہ صاحب, یہی مارشل لاء والے بھی جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ کہتا تھا دیکھیے میری طاقت, وہ بھی مکے دکھاتا تھا. لیکن جب عوام ایک چیز کو نہیں تسلیم کرتی تو پھر اس طرح خش و خاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں. وہ ماشاءاللہ جنرل پرویز مشرف بھی اپنی زندگی میں واپس نہیں آیا تھا, اس کی جو ہے جسد خاکی ہی واپس آیا تھا. تو ایسے میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے کوئی عوام کے ساتھ آپ جب تک دیکھیں, جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے معاشی استحکام نہیں آئے گا, اور سیاسی استحکام عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے عمران خان کو مخلصی دیں جیل سے, کیونکہ عوام نے 8 فروری کو واضح طور پر اس 9 مئی کے بیانی کو مسترد کیا, عوام نے ان کی سزاؤں کو مسترد کیا, اور عوام نے ان کے خلاف فیصلوں کو مسترد کیا, اور ایک بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود عوام نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی ڈھونڈا, اور وہ سارے جو جہیز کا سامان تھا اس کو بھی ڈھونڈ کر عوام نے جو ہے پرزور طریقے سے جو ہے عمران خان اور اس کی پارٹی کو ووٹ دیا ہے. اب اگر 100 نشستوں کو آپ اس کے بعد جو ہے فراڈ کے ذریعے فارم 47 میں تبدیل کرتے ہو تو معاف کیجئے گا, ایسی حکومت نہیں چل پائے گی. دیکھیں اس طرح سے حکومتیں اگر جو ہے کٹ پتلی حکومتیں بنا کے کسی اور نے چلانی ہے حکومت تو پھر ٹھیک ہے, اللہ حافظ ہے. پھر جب تک جبر کرنا ہے, ظلم کرنا ہے, ظلم کے آگے زاری ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں.